پہلے کہ میں تلاوت کردہ آیات کا چند خلاصہ پیش کروں، آپ کے علم میں اضافہ کے لیے میں ایک دو سوال آپ سے کروں گا، اور سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ سب سے پہلا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں جو بڑا ہی آسان اور اہم ہے۔ یہ قرآن مقدس جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے انسانی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس قرآن مقدس کے اندر کتنے پارے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس قرآن مقدس میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ الحمدللہ، ہر انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مقدس جو نازل ہوا ہے، یہ پورا 30 پارہ یا 114 سورتیں کتنے سال میں نازل ہوئی؟ جی 23 سال میں، 23 ایئرز میں یہ پورے قرآن مقدس نازل ہوا۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ، اتنا لمبی مدت میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا۔ لیکن یہ قرآن مقدس کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی، 13 سالہ مکی زندگی، اور مدنی زندگی کے 10 سالہ، یعنی 13 اور 10، 23 سال میں پورا قرآن مقدس نازل ہوا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض سورتوں کے بعد مکیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض میں مدنیہ۔ مثال کے طور پر آپ پہلی سورت جو ہے سورت الفاتحہ، اس کے پیچھے مکیہ لکھا ہوا ہے، مطلب کہ 13 سالہ مدت میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سورت البقرہ آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ مدنیہ ہے۔ اس کا مطلب کہ 10 سالہ مدت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال زندگی گزارے، اس میں جو سورت نازل ہوئی ہے اس کو مدنیہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی سورت کا نام ہے سورت الفاتحہ، اور دوسری سورت جس کو پڑھی جا رہی ہے ابھی، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت البقرہ۔ اور بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ گائے، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں۔ اصل میں بقرہ ایک گائے کا اس میں ایک واقعہ ہے، قصہ ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے جو قرآن کے اندر بتایا گیا نہایت اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں کہ چچا اور بھتیجا کا ایک واقعہ ہے۔ فتح القدیر کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، چچا اور بھتیجا کا واقعہ۔ اور واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ امیر تھا، مالدار تھا، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے ایک بھتیجے کے۔ دنیا کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، بہت سے وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو لڑائی ہوتی مال اور دولت کے بارے میں ہوتی ہے۔ اب اس کے بھتیجا نے یہ سمجھا کہ میرا چچا کب مرے گا، کیوں نہ میں اس کو مرڈر کر دوں، قتل کر دوں، اور سارے مال کا میں جائیداد کا میں مالک بن جاؤں۔ کئی مرڈر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مال کے بارے میں۔ اتفاق سے اس بھتیجا نے اپنے چچا کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کہیں لے جا کر پھینک دیا۔ صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد لوگ اس کے قاتل کو تلاشنے لگے، ان کو مرڈر کرنے والا کون ہے تلاشنے لگے، چونکہ لاش کو اپنے گھر پر نہیں رکھا تھا، دوسری جگہ پر پھینک دیا تھا۔ اتفاق سے زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم بنی اسرائیل جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں
ہمارے پاس ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ فلاں شخص کو کسی نے قتل کر دیا ہے، واقعی اگر تمہارا رب حق ہے یا تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ سے دعا کرو، اس فیصلے کا حل نکالے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو یہاں ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو لاش میں رکھو، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کی شناخت کر دے گا اور بتا دے گا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا پیغام لوگوں کو سنا دیا۔ لوگوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ایک تو آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے، تم پھر دوسرے گائے کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اگر میں مذاق کروں تو تم میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں جاہل نہیں ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب کوئی بھی گائے ذبح کر دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن ان لوگوں نے قوم بنی اسرائیل بدترین قوم، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو نہایت فضیلت والی قوم بتایا ہے، لیکن اپنی کرتوت کی وجہ سے یہ بدترین قوم ہے۔ اور جو آج فلسطینیوں کو پریشان کرنے والی قوم ہے، یہی قوم بنی اسرائیل ہے، جسے ہم اور آپ یہودی کہتے ہیں، جو مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تو انہوں نے اعتراض کیا، کہا ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرو، یبین لنا ما ہی، اس کی ماہیت کیا ہے، کس طرح کی گائے ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو وہ ایسی گائے ہوگی لا فارد ولا بکر اوان بین ذالک، نہ وہ گائے بچی ہوگی نہ بوڑھی ہوگی بلکہ جوان ہوگی۔ اب تو کر ڈالو، فافعلوا ما تؤمرون، اب کر ڈالو جس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن قوم تو بڑی بدترین قوم تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جوان گائے ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا؟ رنگ کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ گائے کا رنگ زرد ہوگا اور وہ رنگ چمکدار ہوگا اور دیکھنے والے کو خوش لگے گا یا خوشنما لگے گا۔ اب بھی ذبح کر دینا چاہیے تھا، ذبح نہیں کیا انہوں نے۔ ذبح نہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے رب اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک ایسی گائے لاؤ جو گائے کبھی اس سے کام نہ لیا گیا ہو، ہل نہ چلایا گیا ہو، پانی میں سیرابی نہ کی گئی ہو، اور اس میں کسی قسم کی نشانی اور عیب نہ ہو۔ بڑے مجبور کے ساتھ ان لوگوں نے اس گائے کو تلاش کر کے انہوں نے ذبح کیا، اور پھر گوشت کے ایک ٹکڑا کو اس لاش کے جسم پر مارا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی اور کہا کہ دیکھو میرا قاتل کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا یہی میرا قاتل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے، آخر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ نے کہا کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس کے بارے میں اختلاف کیے، لیکن اللہ وہ ہے جو تمہاری کرتوت کو تمہارے عمل کو دکھانے والا ہے، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس بھتیجا نے رات کی تاریکی میں اپنے چچا کو قتل کیا، پوری دنیا سناٹے کے آغوش میں سو رہی تھی، کسی کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کا علم تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا بندہ تم دین کے اجالے میں کوئی کام کرو یا رات کی تاریکی میں کرو، اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، اللہ کے علم سے تم وراب نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم رات کی تاریکی میں ایک بند کمرے کے اندر کوئی برائی کرو تو اللہ اس سے
جانتا نہیں ہے، یہ اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دیکھنے کے بعد اسے ایمان لانا چاہیے تھا کہ ایک لاش زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے دل پتھر جیسے سخت ہو گئے، پتھر جیسے سخت ہو گئے۔ دل کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو نرم ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نرم تھا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے، رحمت سے آپ کا دل کیا ہے؟ نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کے دل سخت ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو جو صحابہ آپ کے ارد گرد ہوتے وہ بھٹک جاتے، دور چلے جاتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کو نرم دل دیا گیا ہو اس سے بڑی نعمت اور کسی کو نہ دی گئی ہو۔ لہٰذا اپنے دل کو نرم کرنا سیکھیں، نرم کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کے بارے بتایا کہ اس کا دل بڑا سخت ہے، یہودیوں کا دل بڑا سخت ہے۔ آج دیکھیں یوں کریں، اور جو لڑائیاں چل رہی ہے یوکرین کی جو عورتیں ہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، یہودی لوگ کس طریقے سے سلوک کر رہی ہیں، نوکری اور جاب کے نام پر کیسے اس کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے دل بڑے سخت ہیں، اور اتنے سخت ہیں کہ پتھر کی طرح سخت ہے۔ پتھر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ پتھر سے بھی ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے بعض پتھر تو ایسے ہیں جو پھٹ کر کے اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جو پتھر پہاڑ سے اللہ کے ڈر سے گرنے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر کے درمیان نہریں جاری ہے، پتھر سے چشمہ نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ کبھی آپ راستے سے گزرتے ہیں، اوپر سے پتھر جو پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے وہ پتھر گرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیوں؟ یہ اللہ کے ڈر سے اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن تمہارا دل کیسا ہے کہ تمہارا دل نرم نہیں ہوتا۔ یہ پتھر کے درمیان سے نہریں جاری ہو جائے، چشمے پھوٹ جائے اور پتھر پہاڑ سے نیچے گر جائے، لیکن تمہارا دل کتنا سخت ہے کہ نرم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس سے یہ دعوت دی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کو نرم کریں، اپنے دل کو سخت نہ کریں بلکہ اپنے دل کو کیا کریں؟ نرم کریں۔ اور اپنے دل کو اگر نرم کریں گے تو اسلام کی اشاعت ہوگی۔ اسلام کی اشاعت سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے ہوئی ہے، اخلاق کی تلوار سے، کیونکہ ہم اور آپ جو لوہے کی تلوار سے کسی پر وار کریں گے تو اس کے جسم پر زخم ہوں گے، لیکن یہ زخم مٹ جائیں گے۔ اگر ہم اپنی زبان سے کبھی ایسا بھی زخم کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ مرتے دم تک اس کے دل کو گھائل کر دیتا ہے اور وہ مرتے دم تک اس زخم ہرا بھرا رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنی زبان کو بھی درست کریں اور اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے دل کو نرم کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سخت دل یہ در حقیقت قوم بنی اسرائیل یہودیوں کا دل ہے، یہ مومن کا دل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دل میں نرمی پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔